صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسن وسيدنا حسين وعلى آله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الراحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحم فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، خداوند رحمان کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ، محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقے کے، اور دوسروں اور دوستوں، عزیزوں اور اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاص اور محبت کے ساتھ کھانا کھلاؤ اور سلام کو پھیلاؤ تو تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا انٹرسٹنگ ہے اور بڑا لطیف ہے کہ سلام کی فضیلت، کیفیات و آداب اور اس کو عام کرنے کے احکام. وہ باتیں آج انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے سنی نہ ہو. بات یہ ناظرین کہ دنیا کی جتنی بھی متمدن و مہذب قومیں ہیں، ان میں ملاقات کے وقت پیار و محبت، جذبہ اکرام، خیر اندیشی کا اظہار اور مخاطب کو مانوس و مسرور کرنے کے لیے خاص کلمہ یا لفظ کہنے یا اشارے کا رواج جو ہے چلا آ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہودیوں کا سلام کرنا انگلیوں کے ذریعے اشارہ اور عیسائیوں کا سلام کرنا ہتھیلیوں کے ذریعے اشارہ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ہندو دھرم میں نمستے، نمسکار اور پرنام کیا جاتا ہے. سکھ مذہب میں ست سری اکال اور جواب میں سری اکال کہا جاتا ہے. پھر مغرب سے لے کر ناظرین مشرق تک آج کم و بیش ہر مذہب و تہذیب میں گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹر، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ بائے، ہیلو، ہائی جیسے الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم معاشرے یعنی ہم مسلمانوں کے معاشرے میں خاص طور پہ جو ہے یہ بھی کسی حد تک رائج ہو چکے ہیں. اسی طرح ناظرین زمانہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ سلام کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. مثلاً حیاک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھے، یہ کہتے تھے. انم اللہ بکا عینن، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے یا ٹھنڈا رکھے، یہ کہتے تھے. انعم صباحن یعنی تمہاری صبح خوشگوار ہو، جیسے الفاظ کہے جاتے تھے. یعنی یوں کہیے کہ آج جیسے ہم صبح بخیر کہتے ہیں، یہ الفاظ اس وقت جو ہے رائج تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے نور کے ساتھ ہی یہ الفاظ ختم کروا دیے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسے مبارک اور دعائیہ الفاظ جاری فرمائے، جس میں سلام بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے اور برکتیں بھی شامل ہیں، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ناظرین حضرت آدم علیہ السلام کو دی. یعنی قربان جائیں اسلام اور بانی اسلام پر کہ دین اسلام نے مائکرو لیول سے لے کر میکرو لیول تک ناظرین معاشرے کے ایک ایک پہلو کو نہ صرف ایڈریس کیا بلکہ باقاعدہ اس میں رہنمائی بھی فرمائی. سلام اللہ کا انعام بھی ہے اور جنتیوں کا اکرام بھی ہے. قرآن کے کئی مقامات میں ناظرین سلام کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن میں ایک صرف آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ نساء کی 86 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہاں سے آواز آتی ہے کہ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں اس
اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے. بڑی کمال حدیث ہے ناظرین, بہت توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بن جاؤ, اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائے گی, اور وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو. یعنی ہر مسلمان کے لیے یہ خواہ ہے کہ اسے پہچانو یا نہ پہچانو, بس اس کو سلام کرو. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. ناظرین, سلام اللہ کے حضور سفارش ہے, سلام اللہ کا اسلام کا ایک شعار ہے, سلام جنتیوں کا طریق ہے, سلام اللہ سے قریب کرنے والا ہے, سلام انا کو ختم کرنے والا ہے, سلام شخصیت میں تواضع اور انکساری پیدا کرنے والا ہے, سلام محبتوں کو پیدا کرنے والا ہے, سلام سے نفرتیں, کدورتیں اور عداوتیں دور ہوتی ہیں, سلام باہمی تعلق اور اعتماد کا وسیلہ اور فریقین کے لیے موجب طمانینت ہے. سلام نہایت جامع دعائیہ کلمہ ہے ناظرین, اور یہ کلمہ پیار و محبت اور اکرام کے اظہار کے لیے بہترین ہے کہ اس کے کئی معنوی خصوصیات ہیں. مثلا سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے. اس کلمے میں صرف اظہار محبت ہی نہیں بلکہ ادائے حق کے محبت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تمام آفات اور آلام سے محفوظ رکھے. سلام کرنے والا اپنی زبان حال سے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو اور تمہاری جان, مال اور آبرو کا میں محافظ ہوں. بس ناظرین, آخری جملہ کہ سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, سلام کو عام کرو, یہی میرے آپ کے دین کی ترغیب ہے, اور یہی بنیادی طور پہ آج ہمارا موضوع ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سلام کی فضیلت کے حوالے سے قرآن کی جو متعدد آیات ہیں, جب میں پروفیسر صاحب ان آیات کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو معاملہ بڑا سنگین ہے کہ جس کو آج ہم نے کسی حد تک فراموش کر دیا ہے معاشرے کے اندر. سلام کی اہمیت ذرا بتائیے قرآن کی آیات کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. جنید اقبال صاحب, اسلام اور سلام کا چولی دامن کا ساتھ ہے. بالکل ٹھیک. جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دنیا والے محفوظ و مامون ہو جائیں, ان کو سلامتی مل جائے. سبحان اللہ. سلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اگر ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اسلامی تعلیمات کا لب لباب یہ ہے کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ, اللہ نے ہر مسلمان کی ہر مسلمان پر جان, مال اور آبرو حرام کر دی ہے. ان عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالمین نے اپنے بندوں کو جو خوبصورت نظام دیا, اس میں ابتدا ہی ایسے کلمے سے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. ملتے وقت آپ اپنے مخاطب کو اس کی جان, مال اور آبرو کے تحفظ کا یقین کرا دیں. ایسا ہی آگے سے وہ یہی کلمات دہرا کر آپ کو یقین کرا دے تو ہماری پوری سوسائٹی پیار اور محبت کا گہوارہ کیا بن بات جائے. کیا بات. سبحان اللہ. اب پروردگار عالمین نے ایک تو یہ حکم دیا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے, لیکن ایک جگہ حکم بھی دیا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ
बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा। सुभान। कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो, ये सूरह नूर में अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में, लेकिन इसका ताल्लुक़ सिर्फ हमारी इनफरादी ज़िंदगी के साथ है कि मैं घर में आऊँ, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तशरीह में, इसकी वजाहत में हम पर इस्लाम के हुकूक में ये बात दाखिल कर दी कि हर मुसलमान के मुसलमान पर जो हक रखे गए हैं उनमें ये है कि इज़ा लक़ियहु सल्लमहु, जब उससे मिले तो सलाम कहे। ठीक। परवरदिगार आलमीन ने हमें इस सलाम से मुतल्लिक़ कुरान करीम में जो खूबसूरत तालीमात दी हैं, उनमें सर-ए-फ़हरिस्त एक बात तो ये आती है कि सलामुन अलल मुरसलीन। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को सलाम कहकर, कुरान करीम का मुताला करें तो तकरीबन 42 मकामात पर यह कलमा आता है। अल्लाहु अकबर। और इतनी खूबसूरत तालीमात हैं। हमारी बदनसीबी ये है कि मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, मुसलमान हो गया। अगर मुझे ये जानना पड़ता कि हम तक इस इस्लाम को पहुंचाने वालों ने इसके लिए कितनी जिहाद किया, कितनी मेहनतें की, तो हम इन बातों को हरगिज़ फरामोश न करते। कुरान कहता है कि अहले ईमान जब जन्नत में जाओगे तो हर तरफ से सलाम अल्लाह सलाम 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 की आवाज़ें आएंगी। आदम अलैहिस्सलाम हमारे अब्बा जान, उनको जब रूह दी गई तो उन्हें कहा गया कि आप फरिश्तों से मिलें तो आप कहें अस्सलामु अलैकुम, यानी आगाज़ इस बात से हो रहा है और उसके जवाब में फरिश्ते ये कह रहे हैं। और बल्कि मैं काजी अय्याज़ की एक बात भी अर्ज़ करता चलूँ इख्तिसार के साथ कि अगर आप घर में आए हैं और वहाँ आप देखते हैं कोई नहीं है, तो वो कहते हैं कि कहिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजिए कि लिअन्न रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदतुन फी बुयूतिल मोमिनीन। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक अहले ईमान के घरों में मौजूद है। तो हम अगर प्यार और मोहब्बत को फ़रोग़ देकर इस दुनिया को जन्नत नज़ीर बनाना चाहते हैं तो हमें कुरानी तालीमात की रोशनी में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू को फ़रोग़ देना होगा। इंसान का पहला इंट्रोडक्शन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, अब पहला जो इंट्रोडक्शन हो रहा है यानी इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा के बाद वो सलाम से हो रहा है कि फ़रिश्तों को जाकर सलाम करो। फिर कुरान में जा बजा ज़ाहिर ज़िक्र हुआ, एक जगह सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा। हर जगह पे यानी जा बजा जो है आपको सलाम नज़र आता है। आप ज़रा ये बताइए, अहादीस मुबारका की रोशनी में तो इंशाअल्लाह हज़रत से हज़ारवी साहब से गुफ्तगू करवाएंगे, इसकी हिकमत और कैफियत क्या है सलाम की, ज़रा ये बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। सोसाइटी के अंदर जो दो अफराद का इंटरेक्शन होता है, पहला उनका इंटरेक्शन वो सलाम से होता है। ठीक है। अच्छा जुनैद साहब, जितनी तहजीबें हैं, जितने कल्चर्स हैं, जब आप उनको देखते हैं, कुछ का आपने जिक्र भी किया, तो उनका अपना अपना पैटर्न है इस इंटरेक्शन और इस राब्ते के आगाज़ का। बिल्कुल ठीक है। कुछ कलिमात से करते हैं, कुछ इशारों से करते हैं, इशारों से करते हैं, और दोनों के अपने अपने मानी और अपने अपने मफाहिम हैं। इस्लाम की भी तालीमात हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस भी तहजीब का जो पैटर्न है, हमें उससे कोई सरोकार या तनकीद नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम अंडरस्टैंडिंग के लिए बात कर रहे हैं। सब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर मज़हब काबिल एहतराम है, ज़रा हर एक का अपने पैटर्न है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव में रख के देखते हैं, जो मानवीयत इस्लाम के पैटर्न में है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मसलन वेस्ट में आप मिलते हैं हेलो, इस लफ्ज़ का कोई माना नहीं है, कोई माना नहीं। इसका सिर्फ ये कि आप अगले को अटेंटिव करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अगर इसको तोड़ दूं मैं कि हेलो को अगर मैं तोड़ दूं तो यूं कहा जाएगा कि हेल लो। तो अब ये जो है लफ्ज़ हेलो, यानी जब से ये यूज़ होना शुरू हुआ आज तक, इसके अंदर कोई माना आप तलाश नहीं कर सकते सिवाय अगले को मुतवज्जे करने के लिए। बिल्कुल ठीक। इस तरह जितने अल्फाज, अब बरसगीर में अगर आप आ जाएँ, हिंदू कल्चर में नमस्ते का मतलब क्या है कि मैं आपके सामने झुकता हूँ, झुक जाऊँ, ताज़ीम, दूसरे के सामने इज़ार इनकिसार के लिए। ये भी आपकी इंसानी सतह का एक इज़ार जज्बात है। वक्त कम है, बकिया की तरफ हम नहीं जाते। इस्लाम में आप आते हैं, आपको क्या बताइए, अस्सलामु अलैकुम। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि आप दोनों मिलते ही
اپنے خالق کو یاد کرتے ہیں. ہائے ہائے، نام سلام کو یاد کرتے ہیں. کیا آپ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں آپ پہ سلامتی ہو تو میں تو سلامتی آپ کو دینے کا اہل ہی نہیں ہوں. اہل ہی نہیں. میں اصل میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ آپ پہ سلامتی کرے. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دعائیں دے رہے ہیں. دعا، اب دعا اللہ کو مخاطب کر کے دی، اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے. واہ واہ. گویا دو مسلمان ملتے ہی سب سے پہلے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے خیر طلب کرتے ہیں. سبحان کی بارگاہ اللہ. سے. سبحان اللہ. یہ ایک پیٹرن ہے. یہ آپ کا اظہار احساس، اظہار جذبات ہے. اب قرآن مجید آپ کو صرف لپ سروس کی تعلیم تو دے نہیں رہا. واہ. صرف ظاہری جو کاسمیٹکس ہے اس کی تعلیم تو نہیں دے رہا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں یا تو دل سے کہیں یا نہ کہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جب میں نے آپ کے لیے السلام علیکم کہا تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ کے ساتھ میرا سارا رویہ جتنی دیر میں ہم نے اب دن کو اس ملاقات میں یہ زندگی بھر ملنا ہے وہ سلامتی کا رویہ ہوگا. سبحان اللہ. اگر میرا یہ انٹینشن نہیں ہے تو پھر میں منافقت کر رہا ہوں اور اس کی ممانعت ہے اسلام کی. یعنی میری شخصیت کا جو پریمبل ہے یا دیباچہ یا مقدمہ ہے وہ سب سے پہلے بتلا رہا ہے کہ میں سلامتی بھیجوں اور سلامتی اس سے بھی پہلے ہاں یہ بتا رہا ہے جو قرآن شریف کی آیت مبارکہ ہے، جب تم میں سے دو ملتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تین ملتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جیسی دو مسلمان ملتے ہیں تو یہ پہلے اس بات کو تسلیم کر کے ملتے ہیں کہ ہمارے درمیان تیسرا اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. اس لیے تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم. واہ. سبحان اللہ. سبحان. کہ اللہ کو یاد کر کے میں آپ کو اللہ کی بارگاہ سے سلامتی کی دعا دے رہا ہوں اور آپ جواباً کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی سورہ نساء کی آپ نے آیت مبارکہ پڑھی کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو آپ اس سے بہتر جواب دیں. بہتر نہ ہو سکے وہ تو دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا. اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. واہ. کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. یعنی حساب شروع یہاں سے ہو جاتا ہے کہ میں نے اگر آپ کے بارے میں ایک خیر کا کلمہ کہا ہے تو آپ نے جواباً اس سے بہتر کلمہ کہا کہ نہیں کہا. بالکل ایسا ہے. تو اب حساب تو یہاں سے شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ میرا خیر کا کلمہ کہنا ایک کمٹمنٹ کا اظہار ہے جس پہ اللہ کا کاؤنٹر لگا ہوا ہے حساب کا. سبحان اللہ. اب اس کو میں نے عمل سے بھی انڈورس کرنا ہے. ٹھیک ہے. عمل سے بھی ویلیڈیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. گویا السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم ہمارا پہلا معاشرتی رابطہ ہے جو موجودگی خداوند کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے مستقبل کے رویے کی جہت کو طے کرتا ہے. بالکل. آپ سے میں آ کے انشاءاللہ بریک کے بعد جو ہے ایک سوال بڑا اہم کروں گا کہ جس دین نے مسلمان کا پہلا انٹروڈکشن السلام علیکم سے کروایا، یعنی سلامتی بھیجنے والا، رحمتیں بھیجنے والا، برکتیں بھیجنے والا، پھر وہ دین کیسے دہشت گردی کو اور انتہا پسندی کو پرووک کر سکتا ہے؟ لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں سلام بنیادی طور پہ یعنی تواتر سے احادیث ہمیں ملتی ہیں، اور کیا بنیادی مائکرو لیول پہ جا کے سرکار علیہ السلام نے تربیت فرمائی، ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی، آپ کے سوال سے پہلے ایک بات جامعیت کے حوالے سے ہی کہ جو عربوں کے اندر رواج تھا سلام کا، اس کے اندر جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا تھا حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے. اسلام نے اس لفظ کو بدل کر السلام علیکم کے الفاظ دیے. اس کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب کوئی بندہ کسی کو حیاک اللہ کہتا ہے تو وہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں زندہ رکھے. تو اسلام نے کہا کہ زندگی کے ساتھ سلامتی ضروری نہیں ہوتی. کیا بات؟ تو کہا تم کہو السلام علیکم کہ زندہ رہو سلامتی کے ساتھ. اور پھر رحمتوں کی بھی دعا. جی بالکل. برکتوں کی بھی دعا. برکتوں کی بھی دعا. تو سلامتی کے ساتھ زندگی لازم ہے. تو یہ بڑا جامع لفظ. اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو السلام علیکم کا معنی لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جب ہم یہ بات کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا ہم اس سے کہہ رہے ہیں اللہ رقیب علیکم، اللہ تمہارا نگہبان ہو. سلام کا یہ اللہ کا لفظ ہے. اور امام راغب اصفہانی نے جو المفردات کے اندر اس کا معنی لکھا، فرماتے ہیں کہ السلام الطاری من الآفات الظاہرہ والباطنہ. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو گویا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم جو ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، ذہنی آفات ہیں، چاہے وہ دنیا سے ہیں یا آخرت سے ہیں، اللہ تم اسے محفوظ رکھے. اور جتنی آزمائش کی صورتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ہم سلامتی کی دعا ان آزمائشوں سے اس کو دے رہے ہیں. اب جب ہم حدیث پر غور کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے سلام کی بڑی تاکید کی. اس میں جو بنیادی بات میں عرض کروں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا حدیث کا، آپ فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے ہجرت کر کے تو آپ سواری پر تھے اور ایک خوشی کی کیفیت تھی اور لوگ دیوانہ وار آپ کی سواری کے ساتھ تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں شامل تھا، اور اس وقت ابھی تک چونکہ میں اسلام نہیں لایا تھا
تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو کہ جب نبی علیہ السلام کا میں نے چہرہ دیکھا تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ اتنا خوبصورت کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے ہجرت الی المدینہ کے بعد جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو وہ تبلیغ کے بعد جو تبلیغ کا جو پہلا جملہ تھا ہجرت کے بعد پہلی بات یہ تھی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو. اور جب اخلاقیات کی بات کی توحید خداوندی کی دعوت کے بعد پہلی بات یہ کی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. تو جو ہجرت مدینہ کے بعد جو تبلیغ کا آغاز ہے وہ اسی بات سے ہوا کہ سلام کو پھیلاؤ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، نماز میں سرقہ کرتا ہے. عرض کیا حضور نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، تعدیل ارکان نہیں ہے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام نہیں کرتا، سلام کے اندر بھی بخل کرتا ہے. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں اور ان میں پہلا حق جو بیان کیا رد السلام، وہ سلام کا جواب دینا. سبحان اللہ. اچھا دیکھیے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے. بخاری شریف کے اندر جو حدیث ہے اس میں 6 حقوق کا ذکر ہے، مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے وہاں 7 حقوق کا ذکر ہے، لیکن سلام کی اس قدر تاکید ہے کہ تینوں مقامات پر سلام کا ذکر پہلے موجود ہے. اچھا ایک شخص ملا آپ کو، مسلمان ہے، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، اب کیا صورتحال ہے؟ جی جنید بھائی سلام کا جواب دینا واجب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ موجود ہیں کہ جواب دو، حکم دیا گیا اور حکم وجوب کے معنی میں ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ گناہگار ہوگا اگر وہ سلام کا جواب نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اور آگے جو آیت جس طرح تنولی صاحب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارا حساب رکھنے والا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ متصل ہے کہ جب تم سلام کا جواب نہیں دو گے تو اللہ رب العزت اس بات کا تم سے حساب لے گا کہ جب ایک مسلمان تمہیں سلام کر رہا ہے تو گویا وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے. اور جب تم جواب نہیں دے رہے تو گویا تم اس کے اسلام کو قبول نہیں کر رہے. تو اس لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے اور ضروری ہے کہ سلام کا جواب دینا پڑے گا ورنہ وہ گناہگار. اچھا ہمارے یہاں جو میں جیسا کہ ابھی بات کہہ رہا تھا سر، ادھر سے ایک سوال اور ہو جائے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ مجھے بہت سی جگہوں پہ خاص طور پہ ہماری ایلیٹ میں، اشرافیہ میں، یا وہ جو ہمارے اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جو دیسی لبرلز ہیں خاص طور پہ بیچارے، ان کے یہاں جو ہے وہ اب اپنا سلام جو ہے وہ تو انہوں نے رکھ دیا ایک طرف، کیونکہ ان کے نزدیک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سلام کریں گے تو آپ آرتھوڈاکس ہیں، آپ بیکورڈ ہیں، آپ دقیانوس ہیں. آپ کو ماڈرن ایج کے اندر جینا ہے تو آپ کو ہیلو کہنا ہے، ہائے کہنا ہے، تو وہ ہائے ہائے ہیلو ہیلو جو ہے یہی ہو رہا ہے. تو آپ ذرا یہ بتائیے لوگوں کو صاحب کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ جی جنید بھائی اس میں ایک آیت کا حوالہ دے کر عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ کے راستے میں نکلو اور کوئی غیر مسلم تم سے سلام کرے تو پھر تم تحقیق کرو، اس کو فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، پھر تحقیق کی جائے گی کہ یہ سلام کر رہا ہے یہ مسلمان تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کرنا شعار اسلام میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی لفظ اس کا مترادف نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ لفظ جب کہا گیا کہ جب کوئی السلام علیکم کے الفاظ بولے تو ان الفاظ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے. اب کوئی بھی لفظ ہو وہ کتنا بہترین لفظ کیوں نہ ہو، لیکن وہ لفظ جس کا ذکر قرآن میں آ گیا اور زبان رسالت میں آپ سے اس کا ذکر ہوا اور ابتدائے کائنات سے جس کا ذکر آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے اور قرآن کے متعدد مقامات پر ہے، کوئی لفظ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و
وصحبه وبارك وسلم. ناظرین کرام، آج کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے. سلام کی فضیلت، کیفیت و آداب اور اس کو عام کرنے کے حوالے سے جو احکامات ہیں، اور یہ ایسی بات ہے، ظاہر یہ ہمارے ریچولز ہیں ناظرین، یہ ہماری میں یوں کہوں کہ یہ ہماری شناخت ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے. جب ایک مسلمان کہیں کھڑا ہوتا ہے اور جب بآواز بلند وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو آپ دیکھیے ایک عجیب کیفیت جو ہے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور سننے والوں کو جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کسی مسلمان نے پکارا ہے. لیکن ایک بہت چھوٹی سی بات کر کے انشاءاللہ میں علماء کرام کی جانب چل رہا ہوں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا ناظرین، آج ہمارے ایک اور بڑی پرابلم ہو گئی ہے. آپ کہیں کسی کے گھر چلے جائیے، آپ ڈور ناک کرتے ہیں، اور اتفاق سے اگر جھری ہو یا ڈور کھلا ہوا ہو تو آپ یوں جھانک کے دیکھتے ہیں، اور آپ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ جی میں معذرت اندر داخل ہو سکتا ہوں میں؟ جب وہ داخل ہونے کا کہہ دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں آپ السلام علیکم. یا کسی آفس میں جاتے ہیں، آپ ڈور ناک کرتے ہیں، اور ڈور ناک کر کے آپ ہلکا سا کھولنے کے بعد سب سے پہلے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، میں مخل تو نہیں ہوا مصروفیت میں، کہ جی اندر آ جائیں. اس کے بعد آپ کہتے ہیں السلام علیکم. یا آپ کسی بھی جگہ، کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کہیں بھی چلے جائیے، کسی گیدرنگ میں چلے جائیں، وہاں پہنچنے کے بعد آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں جی معافی چاہتا ہوں، میں مخل تو نہیں ہوا، میں کیا آ سکتا ہوں، حاضر ہو سکتا ہوں؟ جب وہ کہیں ہاں جی آ سکتے ہیں، اس کے بعد ہم سلام کہتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے ناظرین، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے یہاں جائے تو پہلے سلام کرے. یہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے، پھر پوچھے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. یعنی تھوڑا سا معاملے کو سمجھ لیں کہ یہ چیزیں ہمیں تبدیل کرنی ہوں. یعنی مثال کے طور پہ موبائل فون اٹھایا، ہم نے کسی کو فون کیا، فون کرنے کے بعد ہم سب سے پہلا لفظ کیا کہتے ہیں؟ ہلو 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 ہم کرتے ہیں. اگر اس سے بہتر یہ نہ ہو ناظرین کہ ہم کہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یعنی جتنی مرتبہ سلام کریں گے 10 نیکیاں ویسے ہی مل رہی ہیں، اور جیسے وہاں سے جواب آئے گا تو ان کو بھی نیکیاں ملیں گی. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے. آئیے جناب بات کو وہیں سے جوڑتے ہیں. ایک شخص ہے بار بار فریکوینٹلی سلام کر رہا ہے لیکن جواب نہیں مل رہا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جواب نہ دینے میں اپنی بات پر قائم ہے، تو آپ سلام کرنے میں اپنے عادت پر قائم رہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کہیں گے آپ کو تو 10 نیکیاں مل گئیں. بالکل اب اس کے بعد اس کا رویہ ہے. لیکن یقینی طور پر سلام میں یہ تاثیر دیکھی گئی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ بار جب سلام کرنے کا کہیں گے تو وہ رہ نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ کا نام سلام ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود اس کی طبیعت کو محل سبحان اللہ، کیا بات دینے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے تو سلام محبتوں کا گر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے یہاں یہ بڑی ایک بہت زبردست سوال آیا، بڑی کین آبزرویشن ہے. بچیوں کو نارملی کہا جاتا ہے جب کوئی بڑا گھر میں آئے، کوئی انکل آئے، کوئی جاننے والا، کہ بیٹا انکل کو سلام کرو، ہاتھ ملاؤ. یہ بڑی ایک عام سی بات ہے، کیا یہ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں، السلام علیکم کہیں، جواب دیں. اس کے بعد بچیوں کو کہنا چاہیے تاکہ ابتدا سے ان کے اندر یہ عادت پڑے کہ انہوں نے بھی بڑوں کا یہ انداز لے کر اسلام کی اس خوبی کو عام کرنا ہے. اور وہ والدین کی ٹریننگ، ان کی تربیت ان کے لیے یقینی طور پر آگے. اچھا، بچوں کا تو مطلقاً ہو گیا، بچیاں چونکہ ظاہر ہے ایک محرم نامحرم کا معاملہ، اس بات کے پیش نظر تو یہ سوال نہیں. ظاہر ہے کہ جس کو ہم نے اندر آنے کی اجازت دی ہے، بچیوں کے سامنے آیا ہے تو محرم ہے. اور اگر محرم نہیں ہے، اگر محرم نہیں ہے تو وہ پھر ہم نے تعلیم دینی ہے. ہاں، وہ انکل سے میرا خیال مراد یہی ہے نا. نہیں، انکل سے مراد ضروری نہیں ہے کہ غیر محرم ہو، اپنے بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر نامحرم ہے تو پھر بچیوں کو اس بات کی تعلیم دے تاکہ وہ محرم اور نامحرم کے درمیان تمیز کو ہاتھ سے نہ جانے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، اب یہ بتائیے کہ جو بنیادی طور پہ ہمارے ایک سوال بڑا، اور یہ اس وقت چونکہ یورپ میں، امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں بھی شو دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ مجھے بھی کئی لوگوں کے واٹس ایپ آئے جب فلائر لگا اس کا کہ جی آج یہ شو ہونے والا ہے، کہ جی ذرا یہ پوچھیے کہ ہمارا چونکہ بزنس غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ہماری جابز غیر مسلموں کے ساتھ ہے، ہمارا رہن سہن غیر مسلموں کے ساتھ ہے، اب اتنا ہم رج بس گئے کہ ہم ان کو صبح گڈ مارننگ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوپہر میں گڈ آفٹرنون کہہ رہے ہوتے ہیں، رات کو جاتے ہوئے گڈ نائٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ کے السلام علیکم کہتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو جواب دیں یا ہم ان کو سلام کریں. اب اس بارے میں بتائیے کیا کیا جائے؟ جی، پہلی بات تو یہ جی کہ ہم پروگرام سے شروع سے ہی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر قوم کا گریٹنگ کا سٹائل الگ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہاں پہ تو یہ سٹائل ہی نہیں ہے السلام علیکم کہنے کا، ہمارے یہاں سے غائب ہو رہا ہے، تو جو نان مسلم سوسائٹیز میں کہاں ہوگا؟ ظاہر وہ گڈ مارننگ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، تو اسی طرح وہ جواب دے دیا جاتا ہے. دوسری بات اس میں جو ایسا بڑی امپورٹنٹ یہ ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی اتباع کی.
جب بھی کوئی میں بات کر رہا ہوں ویسٹرن سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں. اچھا، یہ سرکار علیہ السلام جس وقت خطوط وغیرہ لکھتے تھے اس میں مطلب اسی طرح سے اب بڑی امپورٹنٹ بات مخاطب کرتے تھے. دیکھیں ہمارے بڑے فقہا نے جب بھی کسی مسئلے کا جواب دیا تو وہ کلچرل اور سوشل کانٹیکسٹ کو انہوں نے اگنور کبھی نہیں کیا. واہ. ویسٹرن سوسائٹی کے اپنے مسائل ہیں. جس طرح وہ آپ کو گریٹ کر رہے ہیں آپ اسی طرح سے حسن خلق کے ساتھ ان کو گریٹ انہی کے الفاظ میں کریں. ٹھیک ہے. اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ اس کے لیے میری سلامتی کی یہ دعا ہے کہ اللہ سے ہدایت پہ لائے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگلے کی بہتری چاہتے ہیں. تو جب یہ آیہ مبارکہ اور یہ حکم اللہ رب العزت کا آپ کے پیش نظر ہوگا تو اس کی برکت بھی آپ کو ملے گی اور آپ کی جو سوشل انٹریکشن ہے وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی. یعنی السلام علی من اتبع الہدی، یہ تو آپ کے یہ آپ کی انٹینشن ہے. ہاں ٹھیک ہے. یعنی اب آپ اس کو گڈ مارننگ کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی محبت کا لفظ کہہ رہے ہیں، گریٹنگ ان کے پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں السلام علیکم کا تو کلچر ہی نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. جو بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ اسی کلچرل کانٹیکسٹ میں اس کو رسپونڈ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ آپ اپنے انٹینشن میں یہ رکھ رہے ہیں کہ حکم اللہ کا یہ ہے کہ میں اس کے لیے بہتری چاہوں. تو اس کے لیے بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جن سے انٹریکشن میرا بھی رہتا ہے اور وہ چونکہ فریکوینٹلی جب وہ کال کر کے ایک دم چونکہ وہ رچا بسا ہوا ہے، جنید بھائی السلام علیکم. اب اس میں مجھے جواب میں کیا کہنا ہے؟ مجھے تو پتہ کیا کہنا ہے لیکن لوگوں کی سمجھانے میں عرض کر رہا ہوں اس میں دیکھیں آپ یہی کہیں گے وعلیکم وعلیکم، لیکن ساتھ آپ نیت یہ رکھیں گے کہ یا اللہ اس کے لیے یہی سلامتی ہے کہ اس کو بھی اللہ ٹھیک ہے دنیا اور آخرت کی سرخروی عطا کرے جس طرح تو نے میرا مقدر کیا ہے. اچھا ابھی بتائیے یہ جو سلام کو عام کرنے کی جو وجوہات ہیں اس پر کیوں اتنا زور اتنا فوکس؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی بنیادی حکم ہے شریعت کا. اس کے سماجی معاشرتی اور روحانی اسباب ہیں. ٹھیک ہے. میں عرض کر رہا ہوں سماجی معاشرتی اور روحانی اسباب برکات ہیں. سبحان اللہ. جب لوط علیہ السلام کی تباہی کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا تو اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے. فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس جانے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہیں پہلے بڑوں کے پاس جائیں. لوط علیہ السلام بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. ٹھیک. اذا داخلوا علیہا قالوا سلاما قال سلام. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جب وہ فرشتے گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سلام کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا. سلام کیوں کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب پوری وضاحت آپ تصور کریں قرآن مجید ہمیں کس حکمت کی طرف متوجہ کرتا ہے. جب سارا معاملہ طے پا گیا اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے وقت نہیں ہے تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی اور پوتے کی آنے کی بشارت دی حالانکہ حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھی. تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ اس عمر میں بھی اولاد ہوگی. اب فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. تم اللہ کے کرم کے آنے سے مایوس ہو، حیرت کا اظہار کر رہے ہو. ہے اہل بیت، ہے اس گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا حمید اور بڑا مجید ہے. اس کا مطلب کیا ہے جنید صاحب؟ اب دیکھیں یہاں قرآن مجید کے 2-3 احکام اکٹھے ہو گئے. جی. سلام اور سلام کے بعد اضافی برکت کے کلمات سبحان اللہ وہ سارے یہاں جمع ہو گئے. سبحان اللہ. دوسری بات کیا ہوئی کہ سلام جب آپ کرتے ہیں تو وہ ناممکنات کو ممکنات میں بدلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کا وہ کرم جو اسباب سے ماورا لگتا ہے سبحان اللہ اس کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. تیسری بات آپ دیکھیں جتنے بھی درود کے سیغے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ان میں سب سے زیادہ برکت درود ابراہیمی کی ہے. اللہ اس کی اصل یہ آیہ مبارکہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی اصل یہ آیہ مبارکہ ہے اور یہ درود ابراہیمی اتنی برکتوں والا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے نماز کا حصہ بنا دیا. کمال. اب نماز میں آپ کون سا درود؟ کمال. کیونکہ جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھتے ہیں جا جڑتے اس برکت سے ہیں جو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ کو اس عمر کے مرحلے میں عطا کی جب انسانی عقل اس کو ماننے کے لیے. اور پھر یہاں بات ختم نہیں کی. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ مطلب دیکھیں نا بنیادی طور پر اس سے پہلے جو التحیات جو ہے آپ اس میں دیکھیں کہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ تو پھر اور وہ چلا گیا یہ معراج پہ چلے گئے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی کہ یہ تو اس کے اندر آگے آ گیا. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ جو آپ کی زندگی کا سب سے اعلیٰ ترین سفر تھا سب سے ذات خداوند کی قربتوں کا مرحلہ تھا اس کی برکات کو آپ نے اس کا حصہ بنا دیا. اللہ 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 اللہ. ٹھیک ہے پہلے وہ آ گیا اس کے بعد درود ابراہیمی آ گیا. تو اب سلام کو کیوں پھیلائیں؟ سلام کو پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ کی رحمت اور کرم پر اپنا اور اپنے مخاطب کے یقین کو استوار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہمارا شعار بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری علامت ہے ہماری تہذیبی علامت ہے. ٹھیک. جناب صاحب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے تہذیبی سمبلز ہیں. ٹھیک ہے.
جس طرح ہمارے حکماء ہوتے تھے، طبیب بالکل ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ان کے پاس آپ جاتے تھے علاج کے لیے نسخہ لکھتے تھے، اوپر لکھتے تھے ہو والشافی، یعنی ہمارا پہلے لکھتے تھے وہ، پہلے اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ، پھر آپ کو نسخہ کیا دیتے اچھی تھے۔ بات اب ہے، اس کی بھی کیا آیت قرآن شریف سے جا جڑتا ہے، کیا وَإِذَا اچھی مَرِضْتُ بات فَهُوَ يَشْفِينِ۔ واہ۔ بین ہی السلام علیکم ہمارا سوشل ریچول ہے، ہمارا سوشل سمبل ہے، ہماری علامت ہے، بالکل ٹھیک، ہماری تہذیب کا نشان ہے، ہماری تہذیب کی پیشانی ہے۔ سبحان اللہ، اس تہذیب کے پیشانی کو ہم آلودہ یا نظر انداز یا مدم نہیں کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سلام کے جو آداب ہیں بنیادی طور پہ یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ وہ کیا ہیں اور کن کن مواقعوں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، دونوں باتیں بتائیے۔ جنید بھائی یہ بڑا اہم اس موضوع سے ریلیٹڈ اور اس حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جو سلام کیا جائے گا تو اس میں آواز کے والے سے بھی بتایا کہ آواز کتنی ہے، اس کا لیول کیا ہو۔ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اتنی آواز سے کرو کہ جو جاگ رہا ہے وہ سن لے اور جو سو رہا ہے وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اچھا، اور پھر عملی طور پر بھی نبی علیہ السلام جب خود سلام کرتے تھے تو اتنی آواز میں کہ جو سو رہا ہے وہ بیدار نہ ہو اور جو جاگ رہا ہے وہ سلام کو سن لے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب تم سلام کرو تو اس میں کچھ الفاظ چھوڑ دو جو جواب دینے والا تمہیں جواباً کہہ سکے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سلام کا جواب بہترین دو۔ اچھا، اس میں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندہ شروع میں ہی سلام کے ساتھ سارے الفاظ بول دیتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو اب کیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب چونکہ لفظ تو اس نے چھوڑا کوئی نہیں تو تم کہہ دو وعلیکم، وعلیکم کے الفاظ بول دو کہ یعنی جو الفاظ تم نے میرے لیے کہے وہی الفاظ میں نے تمہارے لیے کہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور قلیل لوگ جو ہیں وہ پوری جماعت جو ہو اس کو سلام کریں۔ جماعت کے والے سے یہ بات فرمائی کہ جب ایک آدمی آ کر ایک پوری جماعت کو منہ سے السلام علیکم کے الفاظ کہتا ہے تو پوری جماعت میں سے اگر ایک بندہ اس کو وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو یہ پوری جماعت کی طرف سے سلام ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو گھر میں داخل ہو، جی، جو گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے، بالکل گھر میں داخل ہونے والا سلام کرے، گھر سے رخصت ہوتے ہوئے پھر سلام کرے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور اہم مسئلہ، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ ہے نا بات، اصل بات یہ ہے۔ اس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ جس کو ہم جانتے ہیں اس کو ہم سلام کر دیتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ تو کون اور میں کون۔ قطع کلام کی معذرت، 2016 میں جب میں اپنا IVLP پروگرام کے سلسلے میں امریکہ گیا تھا تو میں تقریباً 7-8 اسٹیٹس میں گیا، تو میں نے ایک عجیب سی بات وہاں پہ دیکھی ڈاکٹر صاحب، وہ یہ کہ جب ہم ہوٹل سے اترتے تھے تو میں نے انگریزوں کو دیکھا جب وہ ہمیں پاس کرتے تھے، اگر صبح کا وقت ہے تو گڈ مارننگ کہتے ہوئے ہمیں جاتے تھے، جب دوپہر کا وقت ہے تو گڈ آفٹر نون کہتے ہوئے جاتے تھے، یعنی شام کا وقت ہے گڈ ایوننگ کہتے ہوئے جاتے، وہ ہمیں جانتے نہیں تھے لیکن وہ ہمیں ایک پازیٹیو جسچر دیتے ہوئے جاتے تھے۔ ہمارا دین تو پہلے سے یہ تعلیم دے رہا ہے۔ بالکل، اور اس میں آپ دیکھیے جنید بھائی، میں سے ایک واقعہ بھی جوڑ دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکل جاتے ہیں اور آپ کے خادم ساتھ ہیں، اور وہاں وہ بھاؤ تاؤ بھی معلوم نہیں کرتے چیزوں کا، اور جہاں سے گزرتے ہیں السلام علیکم کے الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کے خادم نے پوچھا، آپ بازار جاتے ہیں، خریدتے بھی کچھ نہیں اور کسی چیز کا بھاؤ بھی معلوم نہیں کرتے، تو جاتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں، یعنی صرف ثواب لینے کے لیے جاتا ہوں، اس پر عمل کرنے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کون؟ مطیع اعظم۔ اللہ، ظاہری بات ہے یہ عمل نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اور حضور نے جو تعلیم دی تھی اس کے مطابق وہ بازار فقیہ اسلام، فقیہ اسلام، کیا مقام۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ
کہ یہ جو کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے یا کن کیفیات میں سلام نہیں کرنا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر وہ تفصیل بیان کر دی. اس میں سب سے پہلی بات آپ نے یہ لکھی کہ کسی ایسی مجلس میں جاؤ جہاں گفتگو ہو رہی ہے تو سلام نہ کرو، ٹھیک ہے، خاموشی سے بیٹھ جاؤ. دوسری بات فرمائی کہ انسان بیت الخلاء میں ہے یا حمام میں ہے اس سے سلام نہ کرو. قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے اس کو سلام نہ کرو. نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہ کرو. خطبہ جمعہ کے دوران اگر وہ شخص موجود ہے تو اس کو سلام نہ کرو. اسی طرح کوئی شخص اگر معصیت کے اندر گناہ کا کوئی کام کر رہا ہے، شراب کے اندر، جوئے کے اندر، بدکاری میں مبتلا ہے، فسق کے اندر مبتلا ہے، اس وقت اس حالت کے اندر اس کو سلام نہ کرو، کیونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آئیے جناب آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. اولاد کو راہ راست پہ لانا 41 دن تک مسلسل نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ یا شہیدوں پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پلائیں، انشاءاللہ اولاد راہ راست پر آ جائے گی. حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے جو کسی بندہ مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوہ کو دور کرے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.